شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کے شیخ اکبر 500 سے زائد کتب لکھی۔ ترک علماء سیرت ارطغرل غازی میں ابن عربی کا ایک انتہائی جاندار کردار شامل ہے جسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد عوام میں یہ بزرگ کون تھے، کہاں سے تعلق تھا، کیا علمی خدمات سر انجام دی، صوفیاء کرام میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، جیسے سوالات سر اٹھایا۔ ان سے متعلق جاننے کا تجسس بڑا تو آج انہی بزرگ کا تفصیلی تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ 17 رمضان المبارک 560 ہجری 1165 عیسوی کو اندلس اسپین کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ محمد نام رکھا گیا۔ آپ اپنا نام محمد بن علی ابن عربی لکھا کرتے تھے، جبکہ صوفیاء کرام میں شیخ اکبر کے نام سے معروف ہوئے۔ یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ آج کسی کے نام کے ساتھ صرف شیخ اکبر کہا جائے تو اس سے مراد آپ ہی کی شخصیت ہوتی ہے۔ اہل علم نے آپ کو محی الدین کا خطاب بھی دیا ہے۔ والد علی کا ایک معزز عرب خاندان طے سے تعلق تھا۔ جب اندلس میں مسلم حکومت قائم ہوئی تو یہ خاندان وہاں منتقل ہو گیا۔ والد ہسپانیہ کے حاکم محمد بن سعید مردینش کے دربار سے وابستہ تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ اقتدار پر موحدین نے قبضہ کر لیا۔ یہ امام محمد غزالی کے شاگرد محمد بن توبرک کی اصلاحی تحریک کے نتیجے میں قائم ہونے والا ایک گروہ تھا جس نے برسوں اندلس پر حکومت کی۔ یوں اقتدار کی تبدیلی کے سبب آپ کا خاندان لشمونہ لزبن جو اب پرتگال کا دارالحکومت ہے منتقل ہو گیا۔ تاہم اشبیلیہ اسپین کا تاریخی شہر جو مسلم اندلس کا دارالحکومت بھی رہا کے امیر کے دربار میں ملازمت ملنے پر آپ کے والد خاندان سمیت وہاں چلے گئے۔ ابن عربی نے اپنی جوانی وہیں گزاری اور وہیں تعلیم مکمل کی۔ گو کہ آپ کے خاندان میں ذکر و عبادات کا چرچا تھا۔ والد ایک متقی اور صاحب علم شخص تھے تو ماموں ابو مسلم رات بھر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی طرح کی روایات دوسرے ماموں اور چچاؤں کے بارے میں بھی ہیں۔ تاہم ابن عربی عام نوجوانوں کی طرح اپنی ہی دنیا میں مست تھے، لیکن پھر ایک واقعہ نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ہوا یوں کہ ایک دولت مند شخص نے اپنے ہاں دعوت کا اہتمام کیا جس میں عمرا کے لڑکے مدعو تھے۔ 20 سالہ ابن عربی کو بھی شرکت کی دعوت ملی تھی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایلیٹ کلاس کے بگڑے لڑکوں کی دعوت تھی۔ پرتکلف کھانے کے بعد شراب کا جام گردش کرنے لگا۔ جب صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے ہاتھ میں جام تھاما تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ یہ سنتے ہی آپ نے اپنے گلاس کو نیچے رکھ دیا اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ راستے میں ایک چرواہے سے پرانے کپڑے لے کر پہنے اور اپنا قیمتی لباس اسے دے دیا اور سیدھے قبرستان جا پہنچے۔ 4 روز وہیں ایک پرانی قبر میں عبادت میں مصروف رہے، صرف نماز کے وقت باہر آتے۔ ان ایام میں آپ بہت سے روحانی علوم سے آشنا ہوئے جن کا آپ اپنی کتاب میں ذکر بھی کرتے ہیں۔ آپ فوج میں بھرتی ہوئے، کاتب کے طور پر کام کرتے رہے، مگر یہ ملازمتیں زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکی۔ اس دوران ابن عربی کے روحانی علوم کا چرچا ہونے لگا تو مشہور فلسفی اور کتبہ قاضی القضاء ابن رشد نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب ملاقات ہوئی تو وہ ان کی عالمانہ گفتگو سن کر ششدر رہ گئے۔ اب نوجوان ابن عربی کی زندگی بدل چکی تھی۔ لاہ و لعب کی بجائے اللہ والوں کی مجالس کی تلاش میں رہتے اور اپنا وقت ذکر و فکر میں گزارتے۔ انہوں نے مقامی اہل علم اور صوفیاء سے استفادے کے بعد دیگر علاقوں کا رخ کیا جہاں کسی اللہ والے کی موجودگی کا علم ہوتا پہنچ جاتے۔ اس مقصد کے لیے حرمین شریفین، مراکش، تیونس، شام، عراق، فلسطین، مصر اور ترکی کے سفر کیے۔ 30 برس کی عمر میں پہلی بار اندلس سے باہر قدم رکھا اور تیونس میں ابو القاسم بن قسی کی کتاب الکلنالین کا درس لیا۔ ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی سے ملے اور پھر 1 برس تک ابو محمد عبداللہ بن حمیس الکنانی کے پاس رہے۔ والد کی وفات پر اشبیلیہ واپس آ گئے، مگر کچھ دنوں بعد ایک بار پھر سفر پر نکل گئے اور اس بار بھی ان کی منزل شمالی افریقہ تھی۔ فاس، موجودہ مراکش کا تیسرا بڑا شہر جا پہنچے جہاں کئی روحانی تجربات سے گزرے جن میں خاتم الاولیاء سے متعلق مکاشفہ بھی شامل تھا جو بعد ازاں بحث و مباحثے کا مرکز بھی بنا۔ ایک طرف روحانی منازل طے کر رہے تھے اور اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، مگر والدہ، 2 غیر شادی شدہ بہنیں اور بیوی اشبیلیہ میں تھی جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ نیز والد کی وفات کے سبب گھر کی ذمہ داریاں بھی ان کے کندھوں پر آ گئی تھی، اس لیے فاس سے جلد واپس آ کر اپنے آبائی شہر مرسیہ گئے تاکہ والد کی چھوڑی جائیداد فروخت کر سکیں۔ والد کے دوستوں نے ملازمت کے لیے قائل کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ گھریلو ذمہ داریاں ٹھیک طرح سے ہو سکیں،
مگر انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ ایک بار پھر فاس کے لیے رخت سفر باندھا، تاہم اس بار والدہ، بیوی اور بہنیں بھی ساتھ تھیں۔ وہاں پہنچ کر بہنوں کی شادی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ کچھ دنوں بعد والدہ کا انتقال ہوا تو اپنی درینہ خواہش کی تکمیل کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بجائیہ، الجزائر، تیونس، مصر اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور 2 سال وہاں مقیم رہے۔ 601 ہجری میں وہاں سے بغداد، مصر، القدس اور دوسرے شہروں کی سیاحت کے بعد قاہرہ پہنچے، جہاں انہیں سخت مشکلات پیش آئیں، یہاں تک کہ ارتداد جیسے الزام کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر وہاں کے حاکم الملک العادل نے ان کی جان بچائی۔ وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آ گئے اور 1 سال تک وہاں قیام کیا۔ پھر ایشیائی کوچک اناطولیہ، موجودہ ترکی چلے گئے۔ 607 ہجری میں سلجوق ریاست کے پایہ تخت کونیا پہنچے تو سلطان نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا۔ وہیں آپ کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی کے دوست صدر الدین کونوی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی اور خطے میں آپ کے نظریات کی اشاعت کی۔ بعد ازاں خود بھی اکابر صوفیہ میں شمار ہوئے۔ ابن عربی نے ان کی والدہ سے شادی بھی کر لی تھی۔ وہاں سے آپ بغداد گئے اور ایک بار پھر مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے 612 ہجری میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ 620 ہجری میں دمشق کو اپنا وطن بنایا اور پھر آخری سانس تک وہیں مقیم رہے۔ ابن عربی کی اپنی تحریر کے مطابق انہوں نے 70 سے زائد مشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے ابتدائی روحانی اساتذہ میں شیخ یوسف القومی کا نام نمایاں ہے، جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلیفہ شیخ ابو مدین مغربی سے پد رکھتے تھے۔ تاہم بعض روایات کے مطابق ابن عربی نے شیخ ابو مدین سے بھی بیعت کی تھی۔ البتہ آپ کو حرکہ خلافت سلسلہ شاذلیہ کے بانی حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جامع نے پہنایا۔ ابن عربی نے اس واقعے کا ذکر یوں کیا ہے: میں نے یہ مشہور خرقہ شیخ ابو الحسن علی بن عبداللہ ابن جامع کے مقدس ہاتھوں سے مکلی مضافات موصل میں واقع ان کے باغ میں 601 ہجری میں پہنا، اور ابن جامع نے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے پہنا تھا۔ جس جگہ اور جس طرح ابن جامع کو حضرت خضر علیہ السلام نے حرکہ پہنایا تھا، اسی جگہ اور اسی طرح بلا کمی و بیشی انہوں نے مجھے حرکہ پہنایا۔ آپ نے اپنی روحانی تربیت میں حضرت خضر علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کیا ہے اور ان سے ہونے والی کئی ملاقاتوں کا احوال بھی لکھا ہے۔ آپ کا روحانی سلسلہ کئی طریقوں سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایوبی اور سلجوق حکمران حضرت ابن عربی کے معتقد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر سے دوستانہ تعلقات تھے، جبکہ صلاح الدین ایوبی کے نواسے امیر عبدالعزیز بھی آپ سے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کو قاہرہ میں دشمنوں سے بچایا۔ سلجوق سلطان علاء الدین کی بعد آپ کا مرید تھا، تاہم آپ ان تعلقات کو اسلامی تعلیمات کی اشاعت، مسلم حکومتوں کی مضبوطی اور عام افراد کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کبھی ذاتی فوائد حاصل کیے اور نہ ہی ان کے دباؤ میں آئے۔ ایک بار سلطان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے 2 روز تک کھانا بھجوایا، مگر آپ نے کچھ نہ کھایا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: میں اس کھانے کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ حرام کا کھانا ہے۔ ابن عربی کی اصل وجہ شہرت ان کی بے مثال کتب ہیں۔ ان کی کتب کی تعداد 800 تک بیان کی جاتی ہے، تاہم 500 کتب کی موجودگی پر تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے، جن میں سے کئی کتب تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس قدر وسیع تحریری کام کو آپ کی کرامت قرار دیا گیا ہے۔ فتوحات مکیہ اور فصوح الحکم، یہ دونوں کتابیں علمی اور روحانی حلقوں میں زیادہ مشہور ہیں۔ فتوحات مکیہ لکھنے میں 35 برس لگے، جو 560 ابواب اور کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ روزانہ لکھتے اور اس کام میں کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے اور 5 شعری مجموعے بھی آپ سے منسوب ہیں۔ ڈراموں کی باتیں اپنی جگہ، مگر ابن عربی اور ارطغرل کے درمیان ملاقات کے ٹھوس تاریخی شواہد کا بھی دستیاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر مورخین میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ابن عربی اناطولیہ، کونیا اور حل میں رہے، جبکہ اسی دور میں ارطغرل بھی اس علاقے میں قبیلے کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ابن عربی نے 1240 اور ارطغرل نے 1280 میں وفات پائی، یعنی وہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی علاقے میں موجود رہے، تو عین ممکن ہے کہ ان کے درمیان ملاقاتیں بھی رہی ہوں۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کے سسر حضرت شیخ دبالی ابن عربی کے مرید تھے۔ اس طرح بھی اس خاندان میں آپ کے گہرے اثرات رہے ہیں۔ ابن عربی نے عثمانی سلطنت کے قیام کی پیشگوئی کی تھی، جو پوری ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہوں کے جو نام بتائے تھے، حکمران اسی ترتیب سے آتے رہے۔ حضرت ابن عربی نے کئی شادیاں کی
اندرس کے ایک امیر کی بیٹی مریم بنت محمد آپ کی پہلی اہلیہ تھی، جن کا آپ نے بہت محبت سے ذکر کیا ہے۔ وہ ایک نہایت متقی خاتون تھی اور شوہر کے ساتھ روحانی مدارج بھی طے کیے۔ فاطمہ بنت یونس صدر الدین کونوی کی والدہ اور دمشق کے قاضی کی بیٹی سے بھی آپ کی شادی ہوئی۔ گویا آپ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جن سے 2 صاحبزادے سعد الدین محمد، حماد الدین محمد اور ایک صاحبزادی زینب تولد ہوئی۔ تاہم یہ اولاد کس کے بطن سے ہوئی، اس ضمن میں متضاد روایات ہیں۔ ابن عربی نے 28 ربیع الثانی 638 ہجری 1240 عیسوی میں 78 برس کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق وفات کے وقت سورہ کاف کی آیت نمبر 65 لکھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا، آپ کو جبل قصیون پر سپرد حق کیا گیا ہے۔ آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ میری قبر گم ہو جائے گی اور اس وقت دوبارہ ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ منگولوں کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے آپ کی قبر معدوم ہو گئی۔ جب 1516 میں سلطان سلیم نے شام فتح کیا تو آپ کی قبر ظاہر ہوئی، یعنی سین سلیم شین شام میں داخل ہوا۔ مشہور ہے کہ ایک شب سلطان سلیم نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو انہیں اس جگہ کھدائی کا حکم دے رہے تھے جہاں ابن عربی قبر تھی۔ جب دوسرے روز وہاں کھدائی کروائی گئی تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی، جس پر سلطان نے مقبرہ تعمیر کروایا۔ بعد ازاں سلطان عبد الحمید نے اسے توسیع دی۔ جہاں شیخ ابن عربی کو شیخ اکبر جیسے القابات سے نوازا گیا، وہیں انہیں کافر، زندیق اور مرتد جیسے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ان کے حامیوں اور مخالفین میں یہ تفریق موجود ہے۔ یہ واحد صوفی ہیں جن کی تعلیمات اور نظریات سب سے زیادہ زیر بحث رہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی نظریات کتب کی صورت میں پیش کیے، جن میں قرآن و سنت اور اکابر صوفیوں کے اقوال کو بھی بنیاد بنایا ہے، مگر زیادہ تر نظریات ذاتی مکاشفات، الہامات اور روحانی کیفیات پر ہی مبنی ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے جو دیکھا یا محسوس کیا اسے بلا کموکاس بیان بھی کر دیا۔ نیز ان کا اسلوب صوفیانہ، فلسفیانہ اور دقیق اصطلاحات پر مشتمل ہے، تو ان تمام چیزوں نے مل کر ان کے نظریات عام افراد کے لیے اجنبی بنا دیے جو ان کی عقل و فہم سے ماوراء ہیں، اسی لیے عام افراد ان کے خلاف ہو گئے۔ دوسری طرف انہوں نے ذات و صفات باری تعالیٰ، عرش و کرسی، ملائکہ، انبیاء کرام، مقام نبوت، مدارج ولایت، جنت دوزخ، تخلیق کائنات سمیت بہت سے عنوانات پر ایسے خیالات پیش کیے جو علماء کے نزدیک متنازع ہیں۔ ابن عربی پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا، گو کہ ان کے حامیوں نے جواب میں تفصیلی کتب لکھی ہیں جن میں ان کی نظریات کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھرپور دفاع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود اعتراضات برقرار ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی رہا کہ جاہل صوفیہ نے شرعی پابندیوں سے فرار کے لیے ابن عربی کی نظریات کو ڈھال بنایا، جس کے سبب بہت سے لوگ روحانی کمالات کے حاصل کرتے اپنی راہ ہی کھوٹی کر بیٹھے۔ اس پس منظر میں احتیاط پسند صوفیہ نے ابن عربی کے معاملات پر سکوت کی تلقین کی ہے، یعنی کہ وہ انہیں اکابر صوفیہ میں تو شمار کرتے ہیں مگر عوام کو ان کی کتب کے مطالعے سے گریز کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ تصوف کی مخصوص اصطلاحات سے گہری واقفیت کے بغیر ابن عربی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس حوالے سے حضرت مجدد عرب ثانی کی رائے گویا فیصلہ کن حیثیت کی حامل ہے کہ وہ ایک طرف تو ابن عربی کو کبار صوفیہ میں شمار کرتے ہیں، دوسری طرف لکھتے ہیں ہمیں فتوحات مدینہ یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتوحات مکیہ یعنی ابن عربی کی کتاب سے اور نصوص شریعت نے فصول ابن عربی کتاب سے بے نیاز کر دیا ہے۔